یہ گاڑی کا نمبر یہ یاد رکھیں 2536 اوپر والا نمبر بولے یاد فوٹو لے لو اوپر والا نمبر 2536 ہماری یہ زیارت ہے جبل سور کی. کون سی زیارت ہے؟ جبل سور. جبل عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جبل سور جس کے اوپر غار سور, جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف اپنی ہجرت کا سفر فرمایا تو آپ اس ہجرت کے سفر کے دوران 3 دن راتیں یہاں غار سور میں رہے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے سب کو جی؟ اب دیکھیے یہ سامنے جو سب سے اونچا پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے جبل سور. اس پہاڑ کا نام ہے جبل سور. اس پہاڑ کی چوٹی پہ دیکھیں بالکل اوپر ٹاپ پہ 2 بڑے بڑے پتھر نظر آ رہے ہیں. ان دونوں پتھروں کے درمیان میں تھوڑا گیپ نظر آ رہا ہے, فاصلہ بھی نظر آ رہا ہے. یہ جو دونوں پتھروں کے درمیان میں گیپ نظر آ رہا ہے یہاں سے گزر کے اس کے ساتھ آگے غار ہے, اس کا نام ہے غار سور. اور اس پہاڑ کی جو ہائٹ ہے, اس کی جو اونچائی ہے وہ ہے تقریباً 5413 فٹ. 5413 فٹ. آپ میں سے اگر پہلے کسی نے اوپر جا کے زیارت کی ہوئی ہے دیکھا ہوگا وہاں غار پہ لکھا ہوا ہے. اس کے اوپر آنے جانے میں زیارت کرنے میں تقریباً 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام جب آپ یہاں تشریف لائے تھے رات کے وقت مکہ مکرمہ سے پیدل چل کے تشریف لائے تھے. اب جب آپ اس پہاڑ کے اوپر تشریف لے کے جا رہے تھے آپ کے مبارک پاؤں زخمی ہو گئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو دیکھیں کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پہاڑ کی چوٹی پہ لے کے گئے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ جس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم سوچیں تو صحیح ذرا ہم ان کے طریقے پر کتنا عمل کرتے ہیں. ہماری زیارتوں کے سفر کو سیر و تفریح کے لیے نہیں ہوتا پیا دیکھا چلے گئے, بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے ہم ان مقدس مقامات کی زیارتیں کریں, ان کے بارے میں سن کر اپنے دلوں میں جذبہ پیدا کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اپنی زندگی دین اسلام کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ جل. سارے پکی نیت کر کے جائیں انشاءاللہ. اور اگر آج تک کسی کے آپس میں کوئی ناراضگی ہو گئی ہو, رشتہ داروں میں, ہمسایوں میں, گھروں میں ہو جاتے ہیں معاملات, سب ایک دوسرے کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر کے جائیں. جب کوئی بندہ کسی بندے کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ ہو کے میرے بندے کو معاف کر رہا ہے, میں تو پھر بھی ان کا رب ہوں, میں نے بھی ان کو معاف فرما دیا. تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری حاضر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یا اللہ عز و جل ہماری حاضر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ عز و جل تیرا کروڑ احسان ہے کہ تو نے ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائی. یا اللہ ہمارا حج اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہم سب گھر والوں کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہم میں سے جو بھی کوئی بیمار ہے, کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہے, یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ عز و جل ہم میں سے جس کسی کے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں, یا اللہ ان قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. یا اللہ ان کی قبروں کو تحت نگاہ وسیع فرما دے. یا اللہ ہمیں بھی اپنے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ ہم جہاں پر آئے ہوئے حج کیا اللہ کے فضل و کرم سے, اور جو بھی نیک عبادت کی مالک مولا جو بھی دعائیں مانگی ہیں مالک مولا ہمارے حق میں جو بھی بہتر ہیں اسے قبول فرما لے. یا اللہ عز و جل ہم سب کی تمام پریشانیاں, بیماریاں, تنگ دستیاں, قرضداریاں دور فرما دے. یا اللہ ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ ہمیں غیر کی محتاجگی سے بچانا. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان جہاں بھی جس ملک میں بھی رہتے ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما. عراق, کشمیر, فلسطین, شام, برما اور بالخصوص انڈیا کے اندر بھی جتنے مسلمان رہتے ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما. یا اللہ سب کی غیب سے مدد فرما. یا اللہ سب سارے مسلمانوں کو آپس میں اتحاد نصیب فرما. یا اللہ مسلمانوں کو نیک حکمران عطا فرما. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اید الاسلام والمسلمین. اللہم اید الاسلام والمسلمین. اللہم انصرنا علی القوم الکافرین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم انصرنا علی القوم الکافرین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.